اللہ رب العالمین کا خاص انعام اور احسان ماہ مبارک اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گزرنے والے ایام کو اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے پوری پلاننگ کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہماری یہ محنتیں، مشقتیں، عبادتیں، ذکر و اذکار، راتوں کا قیام، صدقات و خیرات، یہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، اور بالخصوص اس ملت کے وہ خوش نصیب جو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کے گھر میں پہنچے اور عمرے کی سعادت حاصل کی یا آئندہ کرنے والے ہیں، اور وہ معتکفین جو مساجد کے اندر اپنے رب کی رضا کے لیے گوشہ نشینی کو اختیار کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک اور عبادت جو کہ عید سے قبل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سنہری موقع دیا ہے، وہ اپنے معاشرہ کے غریبوں اور مسکینوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے فطرانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مختلف مواقع عطا کیے ہیں اپنے بندوں کو کہ جس طریقے سے چاہیں اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیں، کیونکہ انسان بنیادی طور پہ ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور قیامت تک آنے والا ہر انسان اس ایک ہی مٹی سے تخلیق کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمتیں اور قدرتیں کہ ہر ایک کا مزاج اور انداز مختلف ہے۔ باقی نا جمعہ تو بات کر لینا، ایکو کٹا دا تھوڑی سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ جمعے دے خطبے کے دوران کسی قسم کی ڈسٹربینس وہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تخلیق فرمایا اور ہر ایک کی جبلت اور نیچر کو علیحدہ علیحدہ تخلیق فرما دیا، لیکن ایک چیز مشترک ہے، وہ کوئی چھوٹی عمر کا بچہ ہو، بچی ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، ہر کوئی سکون چاہتا ہے، لیکن اس کے سکون کا انداز پھر اپنا اپنا۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل ماحول ایسا خاموشی والا ہونا چاہیے، جس مسجد کے اندر کسی بچے کی آواز آ جائے وہ ان کے لیے بے سکونی ہے، کسی گھر کے اندر بچوں کی آواز آ جائے وہ ان کے لیے بے سکونی ہے۔ اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ میں دور دراز تنہا کہیں پر بیٹھ جاؤں، مجھے کسی چیز کی کوئی آواز ڈسٹرب نہ کرے، میرے لیے یہ سکون ہے۔ بعض لوگ اس کی بالکل اپوزٹ ہے، انہوں نے رات کو سونا ہوتا ہے تو کانوں میں کوئی نہ کوئی چیز لگا کے سوتے ہیں کہ جی ویسے نیند ہی نہیں آتی۔ وہ اس کی اپنی قسمت اور نصیب کی بات ہے کہ اگر وہ دیندار ہے تو وہ کوئی تلاوت لگا لے گا، ترانہ لگا لے گا، نعت لگا لے گا، تقریر چلا لے گا، اور اگر بے دین ہے تو وہ گانے چلا لے گا۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اسی انداز سے ہر چیز کو وہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق پھر لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں یہ میرے لیے سکون ہے۔
میں ایک دفعہ ایک محلے میں گیا، وہاں پر یہ جو کھڈیاں ہوتی ہیں نا کپڑا بنانے والی، وہ ٹھک ٹھک کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ تھی۔ تو میں جن کی طرف گیا میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ رات کو سوتے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اتنا یہ شور ہے، کان پھٹ رہے ہیں، آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، دروازوں کو بند کر کے پھر بات کرنا پڑتی ہے، تو رات بھر کیسے سو جاتے ہیں؟ انہوں نے بالکل عجب بات کر دی، کہنے لگے یہ نہیں ہے کہ شور کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، بلکہ جس دن لائٹ بند ہو اور یہ بند ہو مشینیں، یہ کھڑیاں، ہم سمجھتے ہیں شاید ساری دنیا ہی برباد ہو گئی، ہم کہاں کسی جنگل میں آ گئے، کہ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ چل رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پرسکون ماحول ہے، دنیا بہترین ہے، کامیاب ہے، ترقی کی منازل طے ہو رہی ہیں، اور اگر یہ بند ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ اپنا اپنا مزاج ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو ہم نے بات سمجھنی ہے، چونکہ ماہ مبارک کا ہو سکتا ہے یہ جمعہ آخری ہو سکتا ہے کہ بونس مل جائے، اور تو وہ جو تلاش ہم کرتے ہیں سکون، کہ جی مجھے سکون اس میں ملتا ہے، کوئی نشہ کر کے سکون لیتا ہے، کوئی چائے پی کے، کوئی پان کھا کے، کوئی نسوار، اس طرح کی مختلف چیزیں، کوئی حلال کوئی حرام، کچھ مشابہ۔ تو وہ جو سکون کی تلاش ہے، کیا وہ تلاش کے اندر جب میں چلتا ہوں، اس تلاش پہ میں محنت کرتا ہوں، اس کے لیے وسائل مہیا کرتا ہوں، یا اموال کو صرف اور خرچ کرتا ہوں، تو کیا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا راستہ دوسری طرف جا رہا ہوں؟ بس یہ ہے فرق اصل میں۔ اور ایمان والے بندے کو ہمیشہ اس چیز پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اگر میری یہ کوششیں، کاوشیں، محنتیں، مشقتیں مجھے میرے رب کے قریب کر رہی ہیں، تو واقعتاً یہ پرسکون زندگی ہے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکون تو بڑا ہے، لیکن وہ رب سے دور ہے، رب کے دین سے دور ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ جہالت کا راستہ ہے، وہ بے حیائی کا راستہ ہے، وہ کسی قسم کی دو نمبری کا راستہ ہے، وہ سکون نہیں ہے، وہ تو انتہائی بے سکونی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک معیار دے دیا اپنے بندوں کو کہ تم یہ جو سکون ڈھونڈتے ہو اور اپنی اپنی بے سکونی کو ختم کرنا چاہتے ہو، بطور مسلم وہ انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، فرحت ملتی ہے، نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، یہ مطمئن ہوتے ہیں، یہ سرخرو ہوتے ہیں، یہ کامیاب ہوتے ہیں، تو فقط اس چیز میں کہ جب یہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔